صدیوں پہلے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بڑا حیف ہوا تھا۔ تمام امور اس نے اپنی سلطنت کے انتظامات نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالے تھے، لیکن ابھی بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، لہذا اسے یہ فکر ستانے لگی کہ اس کے مرنے کے بعد سلطنت کے انتظامات کو کون دیکھے گا اور کون اس کا جانشین بنے گا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کر لے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی رعایا کا اسی طرح خیال رکھے جیسے وہ اپنی دور حکومت میں رکھتا تھا۔ اگر بادشاہ چاہتا تو وہ اپنے وزیروں اور مشیروں میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ سبھی وزیر اور مشیر خوش مدی ہیں اور انہیں اپنی جیبیں بھرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ بادشاہ اپنی سلطنت کو بہادر، خوش اخلاق، اچھا اور برائی میں فرق کرنے والا بادشاہ نوازنا چاہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی رعایا میں سے کسی کو جانشین بنایا جائے جو عام انسان کے بارے میں بھی سوچے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو ایک سوال یعنی ہماری سلطنت کیسی ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے کا متاثر کن جواب دے گا، اسے ہی اس سلطنت کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ کئی دنوں تک لوگ بادشاہ کے حضور حاضر ہوتے رہے اور قسمت آزماتے رہے، مگر کوئی کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ کے دربار میں جواب دینے والوں کا ہجوم جمع تھا۔ اسی دوران بادشاہ کی نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑی جس کے ہاتھ میں 2 تربوز تھے۔ اس کا لباس کئی جگہوں سے پھٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو پاس بلایا اور اس نے تربوز ہاتھ میں اٹھائے چپ چاپ کھڑے رہنے کی وجہ پوچھی تو حضور اگر آپ مجھے غریب کو اس قابل سمجھے تو میں آپ کے سوال کا جواب ان 2 پھلوں سے دینا چاہوں گا۔ بادشاہ سمیت دربار میں موجود تمام لوگ حیرت اور دلچسپی سے اس نوجوان کی جانب دیکھنے لگے۔ بادشاہ کی جانب سے اجازت پا کر نوجوان نے جیب سے چھری نکالی اور دونوں تربوز کاٹ دیے، جن میں سے ایک کا خول تو مضبوط تھا مگر اس کے بیج کالے تھے۔ وہ اندر سے تھوڑا خراب بھی تھا مگر دوسرا تربوز بالکل ٹھیک تھا، نہ ہی اس کے بیج کالے تھے نہ ہی وہ اندر سے خراب تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تب نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کے سوال کا جواب۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں سمجھا نہیں۔ یہ سن کر نوجوان بولا، اس سلطنت کی مثال تربوز کی مانند ہے۔ اس نے خراب تربوز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مضبوط خول اس بات کی علامت ہے کہ ہماری سلطنت کی سرحدیں مضبوط اور محفوظ ہیں۔ ہمارے نگہبان بڑی ایمانداری سے اس سلطنت کی حفاظت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بیرونی ممالک کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس تربوز کے کالے بیج ان چوروں اور لٹیروں کی وجہ سے ہیں جنہوں نے غریبوں کی جائیدادیں ضبط کر رکھی ہیں اور انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ کیونکہ غریب کسی بھی ملک کے ستون اور بیج کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسے میں ظالم لوگ ان بیجوں کو کالا کر رہے ہیں، یعنی غریب کی صلاحیتیں منتشر کر رہے ہیں تاکہ غریب آگے بڑھ کر کچھ نہ کر سکے۔ ایسے میں ملک اپنے دشمنوں سے محفوظ ہونے کے باوجود اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے۔ اگر ایسے ہی حالات رہے اور حکومت کی طرف سے غریبوں کو ملنے والی امداد امیر کھاتے رہے تو مستقبل میں حکومت نہ صرف کمزور ہو سکتی ہے بلکہ اس خراب ہوتے ہوئے تربوز کی طرح ہمارے ملک کی زمین بھی امرا کی تحویل میں ہونے کے باعث کاشت نہیں ہوگی اور بنجر ہوتی جائے گی، جبکہ یہی زمین اگر غریبوں کو دی جائے تو وہ اپنی محنت سے نہ صرف اسے کاشت کر کے ملک میں خوشحالی لائیں گے بلکہ انہیں روزگار بھی ملے گا، وہ اپنی زندگی بھی ہنسی خوشی بسر کر سکیں گے۔ اس کے بعد دوسرے تربوز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ مکمل طور پر ٹھیک ہے جس طرح اس کی نشوونما ٹھیک طرح سے کی گئی ہے۔
اسی طرح اگر پوری سلطنت کی جائیداد اور زمین میں منصفانہ تقسیم ہو تو امیری اور غریبی کے الفاظ ختم ہو جائیں گے اور ملک خوشحال ہوگا۔ غریب بھی اس قابل ہو جائے گا کہ وہ حکومت کو بیرونی خطرات سے بچانے اور مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ جب زمین سے کالے بیج ختم ہو جائیں گے تو ملک کی رائے اپنی کامیابیوں سے آسمان کی بلندیوں کو چھو لے گی۔ بادشاہ اس نوجوان کے مشورے سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ چھوٹے سے تربوز کو اتنی بڑی سلطنت سے مشابہت دے سکتا ہے تو اس ملک کے استحکام کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے سوچا یہ نوجوان اس سلطنت کے لیے یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے اسے اپنا جانشین بنانے کا اعلان کر دیا۔ تمام رعایا بھی بادشاہ کے اس فیصلے پر بے حد خوش تھی۔